سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کی بہتری کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مستقل کوشاں ہیں، اور اس کے لیے ہم ویڈیوز اور لیکچر کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر فرد تک ہماری آواز اگر پہنچ سکتی ہے تو اس کو پہنچا دیں۔ اس میں آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ اگر آپ سنیں گے، اس کو ان لیکچرز کو آپ سنیں گے تو آپ اس کو آگے بڑھائیں گے اپنے، جیسے ہم کہتے ہیں، گھر کی سطح پہ، محلے کی سطح پہ، گاؤں دیہات شہر، ہر سطح پہ آپ ایک دوسرے سے ایک چین بنتی چلی جائے گی، اور یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا سلسلہ، اور کچھ عرصے میں یقیناً ایک بہتر معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ انسانیت کی بہتر طریقے سے آپ لوگ خدمت کر سکتے ہیں، اور ایک صحت مند دنیا میں صحت مند جو ہے نا ایک دنیا جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ہمارا جو مقصد ہے وہ مختلف ویڈیوز ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی چیز آپ کو مل جائے گی کہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ہم طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا چینل ہے، اس میں تقریباً 1200-1300 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، اور اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اور سنیں بھی اور عمل بھی کریں، اس لیے کہ عمل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ پیسے ہی رہ جاتا ہے اگر عمل نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیجیے، اور کامیابی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم جس سلسلے کو بھی جاری کیے ہیں وہ حمل کے دوران خون کی کمی اور ڈائبٹیز ہے۔ تو اس کا پہلا لیکچر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حمل کے دوران جسم کے مختلف نظاموں کی کارکردگی میں کس طرح کی بدنظمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ماں اور بچی کی صحت پر اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ حمل کے دوران کے خون کی کمی سے پیدا ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا جائے اور ان سے نمٹنے کے طریقوں کو بیان کیا جائے۔ حمل کے دوران ڈائبٹیز سے، یعنی کہ جس کو عرف عام میں شوگر کہا جاتا ہے، اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان سے نمٹنے کی تدابیر کے بارے میں بتایا جائے۔ خون کی کمی، جب خون کی کمی کیا ہوتی ہے، اکثر کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے خون کی کمی بتائیے، تو جب خون میں آکسیجن قبول کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جائے تو اسے خون کی کمی یا انیمک، جیسے کسی کو کہتے ہیں انیمک ہو گئے ہو تم، تو تعبیر کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ خون کے سرخ خلیوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے ہیموگلوبین کی مقدار میں کمی ہو سکتی ہے، یا نمبر 3 ہے کہ دونوں وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ حمل میں خون کی کمی کے فزیولوجیکل اسباب کیا ہیں۔ حمل کے دوران ماں کے جسم میں پلازما کی مقدار میں رفتہ رفتہ 50% یا تقریباً 1200 یعنی 1200 ملی لیٹر تک کا اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ اضافہ ابتدائی 32-34 ہفتوں سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، یعنی 32 یا 34 ویکس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور حمل کے آخری دور میں اس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ سرخ خلیوں کی تعداد میں 25% اضافہ تقریباً 300 ملی لیٹر ہوتا ہے، یعنی 300 ملی لیٹر ہوتا ہے، جو حمل کے آخری ایام میں ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے خون میں ہیموگلوبین کی مطلوبہ مقدار برقرار نہیں رہتی، اور فولاد کی کمی کے نتیجے میں واقع ہونے والے خون کی کمی کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کسی جسمانی عارضے کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا تعلق
فطری جسمانی تبدیلیوں سے ہے جو حمل کے دوران بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ حمل کے دوران خون میں جو تبدیلی ہوتی ہے ان کے لیے ہم آپ کو پھر آگے بتائیں گے، لیکن اس وقت ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حمل کے دوران فولاد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آئرن کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک حاملہ خاتون کو 1500 ملی گرام فولاد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ 1500 ملی گرام فولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کے اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ماں کے ہیموگلوبین میں 400 سے 500 ملی گرام تک کا اضافہ ہو جائے، پلیسنٹا اور بچے کی 300 سے 400 گرام کی ضرورت پوری ہو جائے، نظام اخراج یعنی کہ انسان کے جسم سے جو چیزیں باہر نکلتی ہیں جن میں یورین ہے، سٹول ہے اور پسینہ وغیرہ ہے، اس کے ذریعے واقع ہونے والی 250 ملی گرام یومیہ کی کمی پوری ہو جائے۔ نمبر 4 ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ضائع ہونے والے خون میں 200 ملی گرام کا نقصان پورا ہو جائے، اور نمبر 5 ہے کہ دودھ پلانے کے عرصے میں 1 گرام یومیہ کی کمی واقع نہ ہو۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ سرخ خلیوں کی تعداد 4.2 سے گھٹ کر 3.8 تک ہو سکتی ہے اگر انیمک ہو۔ نمبر 2 ہے سرخ خلیوں کا اوسط حجم حمل اور اس سے پہلے کے زمانے میں 77 اور 93 کے درمیان کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبین کی اوسط مقدار حمل سے پہلے والی شرح یعنی 22-32 پیکو گرام تک گر سکتی ہے۔ ہیموگلوبین کی مقدار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سرخ خلیوں میں اس کی فراوانی کتنی ہے۔ یہ عام طور پر زمانہ حمل سے قبل کی شرح کے مطابق 32-36 رہتی ہے۔ سرخ خلیوں کی تعداد یا ہیماٹوکرٹ 45% سے 33% تک ہو سکتی ہے۔